میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ قطب کوکن حضرت مخدوم مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جوار رحمت میں ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہوئے سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی سے رشتہ کمزور ہو جائے، ولی سے رشتہ کمزور ہو جائے، تاکہ ایک بندے کے دل میں جو اللہ نے فطرت رکھی ہے محبت یا دوستی کی، جب ان اللہ والوں سے دوستی کا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو دوستی کسی اور سے کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کی شان اور ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دوست ہوں جن سے بھی ہم دوستی کریں، ایک موڑ پر ان کی دوستی دم توڑ دیتی ہے، لیکن اگر کسی نے اللہ کے ولی سے دوستی کر لی تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جہاں جگری دوست ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ دوست جو دنیا کے اندر قدم قدم پر ہمارے ساتھ تھے، جو خوشی اور غم کے اندر ہمیشہ شریک ہوتے، جو تکالیف کے موقع پر ہمارا ہاتھ تھامتے نظر آتے، لیکن ایسے جگری دوست بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، جس کو قرآن نے منشن کیا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن بعض جگری دوست، اللہ فرما رہا ہے قرآن مقدس میں، قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین۔ وہ دنیا کے جگری دوست جو گناہوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے، وہ دنیا کے جگری دوست جو قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہوتے، بہت سارے ایسے دوست بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں جن کی نشست کے اندر، جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے، فکر بھی بدلتی ہے، نظریہ بھی بدلتا ہے، عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اور وہ پھر ایسی دوستی کی بنیاد پر ان راستوں کا مسافر بن جاتا ہے جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شرابی کی دوستی کے اندر انسان گرفتار ہوا تو شراب پینے کا عادی نہیں تھا، لیکن دوست کی سنگت نے اسے شرابی بنا دیا۔ ایک دوست آوارہ تھا، اس کی محبت اور دوستی کی بنیاد پر انسان اس کی مروت میں آوارہ گردی شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا جگری دوست قیامت میں دشمن بن جائے گا۔ کیسے دشمن بنے گا؟ جب پروردگار جل جلالہ اس بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو وہ دوست کہے گا مولا میں تو اچھا تھا، میرے فلاں دوست کی دوستی نے مجھے آوارہ گردی پر مجبور کیا، فلاں دوست کی دوستی کی بنیاد پر میں برا بنا، تو مولا جہنم میں جہاں تو مجھے رکھے گا وہاں اس کو بھی رکھنا۔ اب یہ جگری دوست قیامت میں اس کا دشمن بن گیا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ سے ڈرنے والے بندے سے دوستی کی تو قرآن کہتا ہے یہ قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کے نیک بندے ان سے محبت رکھنے والوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ مولا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اسے جنت کا مزدہ عطا فرما دے۔ اس لیے دوستی کے حوالے سے فرمایا گیا لا تصاحب الا مؤمنا، غلامان رسول سے دوستی کرو، محبت رسول میں گرفتار بندوں سے محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار لوگوں سے محبت کرو، اللہ سے ڈرنے والے بندوں سے محبت اور دوستی کرو کہ ان کی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی سے دوستی کر لیتا ہے اور ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لیتا ہے تو ان کی دوستی، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی غلامی کل بروز قیامت کام آئے گی۔ جب کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی تو اللہ کے ولیوں کی دوستی قیامت میں کام آئے گی۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، متقین کی دوستی کام آئے گی۔ کون ہے متقی؟
मुत्तकी किसे कहते हैं, मुत्तकी की डेफिनेशन क्या है? तो कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको दिया उसे हमारे नाम पर खर्च करते हैं। वो दलील मुत्तकीन के बाद ये मुत्तकीन की फहरिस्त, मुत्तकीन की सिफात का जिक्र अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। अब आइए मैं थोड़ा समझाता हुआ चलूं ताकि जिस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत की बारगाह के अंदर हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, यानी हुजूर गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आप थोड़ा सा गौसे पाक के मकाम को समझें। और आज वो लोग जो या गौस अल मदद कहने पर शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते हैं, मैं उनकी भी थोड़ी सी इस्लाह चाहूंगा ताकि वो भी अपना करेक्शन कर लें। मैं कुरान की रोशनी में बताना चाहूंगा, अहादीस की रोशनी में बताना चाहूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने दोस्तों को कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया, और साथ ही साथ किसी को गैब के अंदर यानी उसके पीठ पीछे वो सामने हाजिर नहीं है और उसको मदद के लिए पुकारना, क्या ये शिर्क है या बिदअत? मैं उसे हदीस की रोशनी में साबित करने की कोशिश करूंगा ताकि आप महसूस कर सकें। सबसे पहले आइए मैं आपको बताऊं हुजूर गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। आइए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा से हम समझने की कोशिश करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दो औलाद थी, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की नस्ल से कई अंबिया पैदा हुए, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सैयदुल अंबिया पैदा हुए। अल्लाह अकबर। तो फरमाया गया जिस तरीके से सैयदुल अंबिया की विलादत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ब से हुई, ऐसे ही हजरत इमाम हसन मुज्तबा जिनकी नस्ल के अंदर हजरत गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो हजरत इस्माइल की नस्ल के अंदर सैयदुल अंबिया तशरीफ लाकर जो मकाम सैयदुल अंबिया को अल्लाह ने अता फरमाया, अंबिया के अंदर अल्लाह ने हजरत इमाम हसन की नस्ल में सैयदना गौसे पाक को पैदा फरमाकर सारे औलिया पर गौसे पाक को वो मकाम अता फरमा दिया। और ये याद रखें, हजरत इमाम हसन मुज्तबा की जिंदगी को थोड़ा सा समझें। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फितना व फसाद के इजाले के लिए हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुसालिहत कर ली, कंप्रोमाइज कर लिया, सुलह कर ली। तो इसके एवज के अंदर अल्लाह ने कुतुबियत कुबरा का मकाम उन्हें अता फरमाया। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा कुतुबियत कुबरा के मकाम पर हैं और कुतुबियत औसत के मकाम पर गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और उसके बाद कुतुबियत के मकाम पर हजरत इमाम महदी आएंगे। इसलिए मकाम इमाम हसन मुज्तबा के बाद वलियों के अंदर अल्लाह ने गौसे पाक का मकाम बहुत अरफ़ो आला रखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ा सा समझें बुखारी शरीफ की हदीस को पेश नजर रखते हुए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने दोस्तों को कितना ऊंचा मकाम अता करता है, कितना आला मर्तबा अता करता है। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उसे ऐलान जंग करता हूँ। चलिए पहले वली किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लें ताकि वली की डेफिनेशन भी आपके जहन में रहे। क्या आम इंसान वली होता है? क्या आम इंसान ऑर्डिनरी इंसान जो होता है उसे विलायत का मकाम मिल जाता है? या लंबे बाल रखने से विलायत मिल जाती है? क्या दाढ़ी और जुल्फे बढ़ाने से विलायत मिल जाती है? क्या गले के अंदर तस्बीह लटकाने से विलायत मिल जाती है? नहीं। वली की तारीफ जो हजरत सदरुश शरीअह आले रहमान ने फरमाई वो ये है, अल्लाह अपने बंदों में से जिसे कुर्बे खास का मकाम अता कर दे वो वली होता है। यानी अपने बंदों में से जिसे अपना बहुत करीब कर ले। और कितना करीब, इसको हदीस से समझा दो, कितना करीब, कितना करीब। तो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, फरमाया गया कि फराइज के जरिए, फराइज की पाबंदी के जरिए अल्लाह का जो वली होता है वो अल्लाह से करीब हो जाता है, और नवाफिल की कसरत के जरिए बंदा अल्लाह से इतना करीब होता है कि रब फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। लेकिन ये मकाम कैसे नसीब होता है? विलायत नसीब होती है फराइज की पाबंदी के बाद। लेकिन ये आंख, कान और जबान बन जाने की जो बात है ये कसरत नवाफिल की बुनियाद पर है।
جب کثرت نوافل کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ گرفتار ہو جائے یا اس کا عادی ہو جائے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے. اور اس حدیث کے اینڈ کے اندر فرمایا گیا پھر وہ جو کہتا ہے مولا اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے. پھر وہ جو کہہ دے اور اس کی پناہ کے اندر جو آنا چاہے اللہ اس کو اس کی پناہ میں اس کی پناہ عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات پتہ یہ چلی کہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ اپنے دوست کو وہ مقام عطا کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کثرت نوافل کے ذریعے اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی سماعت کتنی بلند ہو گئی، اس کے سننے کی کیفیت کتنی بلند ہو گئی، اس کی سماعتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اس کو بھی حدیث سے ثابت کر دوں کہ کس طریقے سے سماعت ہوتی ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. حضرت فاروق اعظم کی زندگی سے دیکھ لیں اور حضرت ساریہ کی زندگی سے دیکھ لیں کہ سینکڑوں میل کی مسافت ہے. حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اور نہاون کے اندر حضرت ساریہ سن لیتے ہیں. دونوں ولی ہیں. سماعت کا عالم یہ ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کہیں سے بول رہے ہیں اور سینکڑوں میل کی دوری پر آواز سنائی دے رہی ہے. یہ کیوں؟ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتے ہیں، جس سے وہ سنا کرتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو بھی بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولایت کے اونچے مقام پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے فائز فرمایا ہے. اس پر ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء اور مشائخ کا اتفاق ہے اور خاص طور پر ان کا بھی اتفاق ہے جن کو حدیث کا سب سے بڑا ہندوستان کے اندر محدث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور انہوں نے اپنی کتابیں حضرت غوث پاک کی شان میں لکھ کر کے ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، ان کی عظمتوں کو خراج پیش کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند جاہل گلی کے لوگوں نے مل کر غوث اعظم کے مقام کو بیان کیا ہو. نہیں، وقت کے جلیل القدر علماء، وقت کے جلیل القدر مشائخ، وقت کے جلیل القدر مجددین، انہوں نے سب نے غوث پاک کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، کسی کو بھی سمجھنا ہے، میرا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رکھ لو، کسی کو بھی سمجھنا ہے تو کسی کے کہنے پر نہ سمجھو، قرآن کی روشنی میں سمجھو، احادیث کی روشنی میں سمجھو. بھٹک نہیں سکو گے. جب قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی انسان کو سمجھنے کے لیے تم نکلو گے تو تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ عز و جل نے ان کا مقام کیسا رکھا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں غوث پاک کے حوالے سے بتاؤں تاکہ غوث پاک کی عظمتوں کو سمجھ سکیں. جیسا کہ آج اگر کوئی یا غوث المدد کہتا ہے تو شرک و بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، لیکن کیا حدیث مبارکہ میں یہ موجود نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنگل و بیابان کی طرف جاؤ اور تمہارا جانور گم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے جنگل میں آواز دو یا عباد اللہ اعیننی. کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کس کو پکار رہے ہو وہ تمہیں دکھ نہیں رہا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آواز دو گے اللہ کسی کے ذریعے تمہارے جانور کو تم تک پہنچا دے گا. تو اگر کسی نہ دیکھے ہوئے انسان کو جنگل میں آواز دینا شرک نہیں ہو سکتا تو جسے رب نے اپنی دوستی کا تاج عطا کیا ہو اس غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غوث پاک کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے اور نہ غوث پاک کو معاذ اللہ اللہ مانتے ہیں. حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اس دوستی کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی مدد کریں اور اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کیا کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو پھر اور ایک اینگل سے سمجھانے کی کوشش کروں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی مزار پر کیوں جاتے ہو، کیوں غوث پاک کے یہاں جاتے ہو، کیوں غریب نواز کے یہاں جاتے ہو، کیوں مخدوم ماہمی کے یہاں جاتے ہو. تو میں ایک حدیث ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت مخدوم ماہمی کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان نہیں ہے؟ بے پناہ احسان ہے. کتاب کی شکل میں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں، رشد و ہدایت کی شکل میں، توبہ کرانے کی شکل میں، بے حیائی سے روکنے کی شکل میں، گناہوں سے بچانے کے شکل کے اندر، قرآن کی تفسیر کی شکل کے اندر، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو غوث پاک کا اس امت پر بے پناہ احسان ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے. تو جب تم ان کے قریب ہوتے ہو تو وہاں پہنچ کر تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو جایا کرتی ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، غوث پاک کو جتنا مرتبہ ملا، غوث پاک کو جتنی عظمتیں ملی، غوث پاک کو جو مقام ملا ہے وہ رب کی طرف سے ہے، رب قدیر کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اللہ نے یہ مرتبہ غوث پاک کو عطا فرمایا۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے خصوصی کرم اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ آپ دیکھیں کہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حضرت ابو صالح کو بشارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، اپنے مولویوں کی بات آئے تو بشارت کو قبول کرتے ہو، اور غوث پاک کی بات آئے تو بشارت کو ٹھکراتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اللہ اکبر، میں سمجھاؤں اتباع رسول کے حوالے سے غوث پاک کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ رسول اعظم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک سب نے بشارتیں سنائیں، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا حبیب ہے، اور غوث پاک کے آنے سے پہلے سینکڑوں اولیاء نے اور خود رسول اعظم نے حضرت غوث پاک کے والد کو بشارت عطا فرمائی، اے ابو صالح، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ اتنا نیک ہوگا اور وہ کہے گا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر، اور سنو اس سے ایک مخلوق فائدہ اٹھائے گی، اس کی ذات سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ پتہ چلا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صالح، ان کے جیسا کوئی ولی تو لائیے، ان کے جیسا کوئی پرہیزگار تو لائیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پرہیزگار تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ آپ ذرا سوچو، اتنے پرہیزگار، اتنے عبادت گزار جس کی کوئی انتہا نہیں، ماں کا عالم کتنا عظیم تھا۔ لائیے ایسی ماں آج کی دنیا کے اندر اگر کوئی نصیب ہوتی ہو تو اللہ اکبر، ایسی ماں جیسی غوث پاک کی تھی نہ ایسی ماں نظر آتی ہے، نہ غوث پاک کے والد جیسے تھے ایسے والد نظر آتے ہیں، اتنی عظمت والے وہ تھے۔ تو اللہ نے بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جسے محی الدین، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مجددین میں سے کسی کو بھی محی الدین کا لقب نہیں ملا، صرف غوث پاک کو محی الدین کا لقب ملا ہے۔ یہ لقب صرف غوث پاک کے 11 اسما ہیں، اور ہر اسم کے ساتھ محی الدین لگا ہوا ہے۔ انہوں نے دین کو زندہ کیا، دین کی آبیاری کی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، یہ مقام کیسے انہوں نے حاصل کیا، یہ مقام قطبیت کا کیسے نصیب ہوا۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، یہ فرمایا گیا ولی کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ذہن میں رکھو۔ آج ہمارے یہاں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو نماز نہیں جانتا، اسے بھی دنیا ولی مانتی ہے، اور فرمایا گیا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو غیر عالم ہے۔ غیر عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا، ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ نے ولی کی تعریف فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے بندے وہی ہے جو عالم ہے۔ اور ایک آیت پیش کر دوں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اللہ والے بن جاؤ۔ کون ہے اللہ والے؟ جو کتاب کا درس دیتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، یعنی قرآن، اور جو درس دیتے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سیلاب آ چکا ہے ڈپلیکیٹ ولی بن کر کے گھومنے والوں کا، اور افسوس ہماری قوم پر۔ پہلے تو بڑی مشکل سے بڑے اکابرین کسی کو کوئی لقب دیتے تھے، وہ بھی چھوٹا سا لقب، ولی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب گلی کے چھوکرے ولی کا لقب دیتے ہیں۔ ولایت اتنی آسان چیز تو نہیں ہے نا، ولایت بہت اونچی چیز ہے، اللہ کی دوستی بہت اونچی چیز ہے۔ جب آپ آرڈینری انسان کو کہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے، تو اللہ اپنی دوستی کا تاج آرڈینری انسان کو کیسے دے گا؟ بہت اونچی چیز ہے ولایت۔ اس لیے فرمایا گیا غیر عالم کو ولایت نہیں ملتی، اور اللہ اگر کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم کے زیور سے آراستہ کر دیتا ہے۔ جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے۔ اب ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا، جو لوگ ہوتے ہیں
تو لوگوں پر ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ تو فرمایا گیا ولی کی نظر جیب پر نہیں دل پر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دل بدلنے کے لیے آتے ہیں، جیب خالی کرنے نہیں آتے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے ہی متقین کی تعریف فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ تو لٹانے والے ہوتے ہیں۔ ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، نہ آبرو لوٹنے والا ہوتا ہے، نہ جان نہ مال، ولی تو لٹانے والا ہوتا ہے۔ وہ لٹانے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پھر آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لٹانے کی کیفیت بھی دیکھیں، سخاوت کا عالم کیا تھا، کیا سخاوت کا عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شدت بھوک کی بنیاد پر جب کھانے کے لیے کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اور کئی دنوں کا فاقہ تھا، تو جہاں فقراء بیٹھا کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچنے کے چلو وہاں بیٹھ جائیں کچھ کھانے کو نصیب ہو جائے گا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بہت پہلے سے فقراء کی بڑی تعداد ہے، تو آپ نے سوچا اب یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا، بیچارے جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے پریشانی ہو جائے، تو اٹھ کے گئے مسجد میں چلے گئے۔ جب مسجد پہنچے تو ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی زنبیل میں سے روٹی نکالی اور خشک گوشت نکالا، کھانا شروع کیا۔ نظر غوث پاک پر پڑی، پہچانتا نہیں تھا، تو اس نے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا آئیے آپ بھی آ جائیے، اس نے بھی غوث پاک سے کہا آئیے آپ بھی تشریف لائیں۔ تو غوث پاک نے فوراً پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں۔ تو غوث پاک نے فرمایا میں بھی تو جیلان کا ہوں۔ کہا آپ کا نام؟ تو غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر جیلانی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ غوث پاک نے تعجب سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کہا ہاں معافی اس چیز پر مانگ رہا ہوں کہ جب میں جیلان سے چلا، بولے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، جب میں جیلان سے چلا تھا نا تو چلتے وقت آپ کی والدہ نے مجھے آپ کے لیے 40 دینار دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر بھی وہاں پر ہے بغداد میں، میرے بیٹے سے اگر ملاقات ہو تو تم یہ دے دینا۔ لیکن یہاں قحط پڑا ہوا تھا اور میری رقم بھی سب ختم ہو گئی تھی، تو معاف کرنا میں نے یہ روٹی اور سالن جو خریدا ہے نا گوشت، یہ آپ ہی کے پیسے سے میں نے خریدا ہے، تو حضور مجھے معاف کر دیجئے، یہ باقی رقم آپ لے لیجئے۔ توجہ چاہوں گا، سخاوت کس کو کہتے ہیں سمجھو۔ غوث پاک نے برائے نام اس سے لیا، برائے نام، اور بقدر ضرورت باقی رقم بھی اس کو دے دی اور فرمایا تو مسافر ہے، تو مسافر ہے تو رکھ لے، تجھے ضرورت پیش آئے گی تو یہ پیسے کام آئیں گے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارا تو اللہ مالک ہے۔ یہ ہے سخاوت، بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانا، یہ ہے میرے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے صاحب علم تھے، اللہ نے علم کے اعتبار سے کتنا نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر وقت کے ایک عظیم مفسر جن کو ایک آیت کریمہ سے متعلق 11 تفسیروں کا علم تھا، غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اس آیت کی تفسیر آج غوث پاک بیان کریں گے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ غوث پاک کا علم کتنا ہے اور غوث پاک اس آیت کی کتنی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور عالم بھی موجود تھے، انہوں نے اپنا معافی ضمیر اس عالم سے کہہ دیا تھا کہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ غوث پاک اس آیت کی کتنی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ غوث پاک نے تفسیر شروع کی، پہلی تفسیر بیان فرمائی تو ساتھی دوست نے اس عالم سے پوچھا اس کی تفسیر؟ کہا یہ تو مجھے معلوم ہے۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، کہا تجھے معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تیسری تفسیر غوث پاک نے بیان کی، انہوں نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ چوتھی تفسیر غوث پاک نے بیان کی، اس نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ پانچویں تفسیر بیان کی، کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ چھٹی تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ 11 تفسیریں جب بیان کر چکے، وہ عالم کہتے ہیں یہ 11 کے 11 مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد تفسیر بیان کرنے کا سلسلہ رکا نہیں، ایک ہی آیت کی غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی۔ وہیں پر وہ جھک گئے اور کہا اس وقت روئے زمین پر اگر قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا کوئی ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اور یہاں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ولی بن کر گھوم رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ نیک بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچھا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ولایت کی جہاں تک بات ہے تو ولایت غیر عالم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے توجہ چاہوں گا،
میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں میں قرآن شریف سے ہی سمجھاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. کیا پڑھتے ہو آپ نماز کے اندر؟ سورہ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہو ہر رکعت کے اندر. پھر کوئی بھی آیت ملا لو، کوئی بھی سورت ملا لو، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہو ہر رکعت کے اندر. پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جواب دیجئے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیا پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام نازل ہوا. اب انعام کن پر نازل ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. صالحین کون ہے؟ اولیاء کرام. صالحین کون ہے؟ اولیاء کرام. اب صالحین کی جماعت یہ اولیاء کی جماعت ہے، اور آپ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ولیوں کے راستے پر چلا. پتہ چلا اگر ولی خود کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کے راستے پر چل کر بھٹک جاؤ گے. اور اس کا راستہ اگر ایسا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، تو یہی در حقیقت صراط مستقیم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحیح معنوں میں جب کوئی اولیاء کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اسے قرب خدا کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ولی کے راستے پر نہیں چلنا. ولی کے راستے پر نہیں چلنا. کتنے لوگ ہیں جو حضرت مخدوم مہائمی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جا کر یہ دعا کرتے ہو، اے اللہ کے مقبول بندے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس راستے پر آپ چلانے کے لیے ماہم تشریف لائے اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. نہ، کوئی یہ دعا نہیں کرتا. اور یہ دعا میں نے میرے استاد گرامی سے سیکھی. جب میں اجمیر مقدس جا رہا تھا تو میرے استاد گرامی سے میں نے کہا کہ حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ماشاء اللہ، خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جس راستے پر آپ چلانے کے لیے آئے نا، آپ ایسی نظر کر دیں کہ وہ راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آج جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ولی کی بارگاہ میں جا کر مانگتے کیا ہیں؟ یہ کام ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ پریشانی دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے. کوئی گناہ چھوڑنے کی دعا وہاں جا کے نہیں کرتا کہ آپ کرم کر دیں کہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، مصیبتیں چھوٹ جائیں. یہ دعا تو کی جاتی ہے. گناہ چھوٹ جائے یہ دعا نہیں کی جاتی، کیونکہ ہم نے گناہ کو ہلکا سمجھا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، یا ایک بندے کو آپ نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہے، آنکھ کی روشنی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. سوچو، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، لیکن زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. اس دور کے نبی نے پوچھا تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تیری آنکھ نہیں، تیرے پیر نہیں، تیرے ہاتھ نہیں، اتنا سب کچھ تیرا ختم ہو چکا اور تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کس بات پر؟ اب جواب سنیے. انہوں نے جواب میں کہا حضور اللہ نے مصیبت میں گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا. اللہ نے گناہ سے بچا کے رکھا ہے، اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ابھی میں کل ہی کی بات بتاؤں آپ کو، پرسوں کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے. عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم نکلے تو وہاں پر مسجد میں نماز کے بعد ایک آیت کی تلاوت کے بعد کثرت سے استغفار جو ہے نا وہ کیا جا رہا تھا. وہ آیت کون سی تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں سوچا کہ اس آیت کا یہاں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو حضور کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں جا کر اللہ سے مغفرت طلب کریں. یہ تو امام اعظم کی بارگاہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کے بعد مسلسل جو مائک پر پڑھ رہے تھے نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اس کی کثرت کر رہے تھے. فوراً بات سمجھ میں آئی، یہ اشارہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جا کر جس طرح سے اللہ سے معافی مانگتے ہو، ولی کی بارگاہ میں بھی جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ اللہ اگر تمہیں معاف کر دے تو اس سے بڑی سعادت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. وہ پکڑے تو ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ تو اولیاء کی بارگاہ میں بھی جاؤ تو وہاں پہنچ کر پہلے اللہ سے معافی مانگو
اور پھر ان سے گزارش کرو کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں۔ میاں آسان نہیں ہے، پکڑ آسان نہیں ہے، وہ اگر پکڑے تو ہم میں کا کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اسی لیے استاد زمن نے کہا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے سمجھتے چلیں کہ غوث پاک کو اللہ نے قطبیت کا مقام کیسے عطا فرمایا۔ تو غوث پاک خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ اور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتا کب چلا کہ آپ کو اللہ نے ولی بنایا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ارد گرد سے آواز آتی تھی ہٹو اللہ کے ولی کو راستہ دے دو، تب میں سمجھ گیا میرے کریم نے مجھے ولایت عطا فرما دی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک چپتی ہوئی بات میں کہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ہماری قوم کے ایک سروے کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تازہ ترین، یعنی 6 مہینے پہلے کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رپورٹ میری نظروں سے گزری۔ 50% ہندوستان کا مسلمان پہلا کلمہ بھی پڑھنا صحیح طور پر نہیں جانتا ہے، یہ رپورٹ ہے۔ اور اس کا میں خود اس اعتبار سے گواہ ہوں، اور ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی گواہ ہوں گے کہ نکاح کے موقع پر جب دولہے کو پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا، نہیں پڑھ پاتا صحیح طور پر۔ تو جو قوم پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر نہ پڑھنا جانتی ہو تو قرآن تو بہت آگے کی بات ہے، وہ قوم صرف نام کی مسلمان نہیں تو کس اعتبار کی مسلمان؟ کہاں جا رہی ہماری قوم؟ ایک زمانے سے میری تمنا تھی اول روز سے کہ حضرت مخدوم بہائمی علیہ رحمہ کے آستانے کے قریب دین کا کچھ کام اللہ لے، سنی دعوت اسلامی کا کچھ کام ہو، لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی تمنا پوری ہونے میں ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے۔ آج میری تمنا وہ پوری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آج مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے وانجا واڑی کے جملہ ٹرسٹی حضرات کو اور وہاں کے امام کو، جنہوں نے الحمدللہ محنت کی اور اب محلے کے بچے دارالعلوم میں نہیں لوکل مکتب میں پڑھ کر حافظ قرآن بن رہے ہیں الحمدللہ، اور یہاں مخدوم ماہمی کا فیض جاری ہو ساری ہے۔ سیکھو قرآن، کوئی کتاب قیامت میں درجہ بلند نہیں کرائے گی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ ارشاد فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھتا جا، بلندی پر چڑھتا جا، یہ ہے وہ کتاب۔ اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرو۔ سیدنا غوث پاک 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہم نے چھوڑ دیا، ہماری زندگی آج قرآن سے کوسوں دور ہو گئی۔ آج آپ سروے کر لیں ہمارے یہاں کے نوجوانوں کا، اس علاقے میں بسنے والے نوجوانوں کا سروے کر لیں اور جائزہ لیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت سارے بیچارے شیطان کی شرارتوں کے شکار ہو کر ایسے راستے کے مسافر بن چکے ہیں کہ کوئی شراب کا عادی، کوئی زنا کا عادی، کوئی ڈرگز کا عادی، کوئی نماز کا تارک، اس قسم کی زندگی گزر رہی ہے، اس قسم کے حالات بن چکے ہیں۔ کیا ایسی سچویشن کے اندر ہماری ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ ہم قرآن کی تعلیم سے قریب کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے دنیا کا جائزہ لیا تھا اور دنیا کے انسانوں کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے حالات کو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، اور مشاہدے کے بعد خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ میں جنگل و بیابان کے اندر اپنی زندگی مجاہدے میں گزار دوں، لیکن جب خلق خدا کو میری نصیحتوں کا فائدہ میں نے دیکھا تو مخلوق کے فائدے کے لیے اس ارادے کو میں نے ترک کر دیا۔ اس لیے میری گزارش ہے
کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا عزم مصمم کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک بڑا علاقہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، برائیوں کے دلدل میں ڈوبنے والے نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ ہر مسلمان یہ عزم کرے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، آپ انہیں سنوارنے کی کوشش کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بزرگ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ مینا پہنچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ لوگوں کو حیرت ہوئی اور ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ جہاں بھی گئے مقدس مقامات پر شہر والوں کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، آپ نے نہ اپنے لیے دعا کی، نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی، نہ اپنے ماننے والوں کے لیے دعا کی، آپ نے جو بھی دعا کی وہ یہی تو دعا کی کہ اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ تو یہ دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی شہر میں میرے بچے بھی رہتے ہیں، اسی شہر میں میری بیوی بھی رہتی ہے، اگر میرے شہر کا ایک بچہ بھی بگڑ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر میرا بیٹا قبول کر لے اور میرا بیٹا بھی بگڑ جائے، اس لیے میں ہر قدم پر شہر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ اچھے رہیں گے تو میری نسل بھی اچھی رہے گی۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنا، یہ نہیں کہ کسی کا بچہ بگڑ گیا جانے دو، نہیں، آپ کوشش کریں، محنت کریں، آئیڈینٹی چینج کریں، جہالت کی وادیوں سے نکالیں، صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کریں، خود پرفیکٹ بنیں، دوسروں کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مقام چاہیے تو دو چیزیں وہ زندگی میں اختیار کر لے، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے بلند و بالا مقام سے ہمکنار فرمائے گا۔ دو چیزیں، نمبر ایک اکل حلال، حلال کھانا۔ حلال کھانے کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، کہ میں جس کے لیے دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ تو سرکار نے کوئی نصیحت نہیں فرمائی سوائے اس کے، ارشاد فرمایا سعد حلال کھاؤ تو مستجاب الدعوات مل جاؤ۔ دوسری چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق مقال، حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ یہ دو چیزیں جو بندہ اختیار کر لے گا اللہ اسے مقام قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اب صدق کے حوالے سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں، مال اور اولاد سارا کھیل اسی کا ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ مال کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اولاد کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو مال اور اولاد، اس کے لیے انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور اولاد کے لیے اور مال کے لیے انسان کی مینٹلٹی کیا ہے؟ مال کام آئے گا، اولاد کام آئے گی، یہ دونوں سوچ ہے۔ اسی لیے کسی بھی صورت میں مال جمع کرتا ہے، چاہے حلال یا حرام کے ذریعے، کہ یہ مال کام آئے گا۔ حلال کے ذریعے کرتے ہیں سبحان اللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن حرام اگر یہ سوچ کے بندہ جمع کرتا ہے مال کام آئے گا۔ اب آخرت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولاد میں بھی انسان بیٹے کو پرائیورٹی دیتا ہے، بیٹے کو، اور اپنے بیٹے کے سلسلے میں بیٹیوں کے حق بھی مار جاتا ہے اور سمجھتا ہے میرا بیٹا مجھے کام آئے گا۔ قرآن سائیکولوجیکل کتنی زبردست بات کہتا ہے اسے سمجھیں۔
قرآن کہتا ہے تو بیٹے پر بھروسہ کرتا ہے مال پر، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا اور نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ تو مولا پھر قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی؟ بس یہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والے کو اس کا سچ نفع پہنچائے گا۔ اور کیسا نفع پہنچائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، سچ کو لازم پکڑو کہ سچ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے، جنت تک لے کر